خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہے انجیل بیان اور اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر اس کی 19ویں آیت مقدسہ تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہے انجیل بیان اور اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت مقدسہ تک، اور کلام اقدس میں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہووں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ کھڑے رہیں گے، ایک اور حوالہ ہم تلاوت کریں گے خداوند کے کلام میں سے، عیسائیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 61 باب 61 چیپٹر اور اس کی ورس 1 اور 2۔ عیسائیہ 61 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ میرے عزیزوں، آج جو حوالہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کیا، یعنی کہ 2 حوالے جو تلاوت کیے، بیسکلی یہ ایک ہی حوالہ ہے، یہ ایک ہی بات ہے اور یہ ایک ہی شخصیت کے لیے کی جا رہی ہے۔ اگر ہم عیسائیہ نبی کے صحیفے کی بات کریں تو عیسائیہ نبی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں یسوع کی طرف، اس کی قدرت کی طرف، اس کے جلال کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ دراصل بیسکلی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتا ہے۔ کس کے پاس لے کر آتا ہے؟ خداوند یسوع۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کے قدموں میں لے کر آتا ہے۔ تو اسی طرح آج بھی میرے اور آپ کے خداوند، جب خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا، یعنی کہ ابھی اگر ہم لوکا کی انجیل اور اس کے 3 باب سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جنگل میں گئے، انہوں نے 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ روزہ رکھا، اور انہوں نے بپتسمہ بھی لیا اس سے پہلے یوحنا اصطباغی سے، اور اس کے بعد یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لینے کے بعد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح خدمت کا آغاز کیا۔ اور پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ پہلی سٹیٹمنٹ خداوند یسوع مسیح کی تھی کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ یسوع دنیا میں کیوں آیا؟ کیوں خداوند یسوع مسیح دنیا میں؟ آج کا مضمون بھی یہ ہے، یسوع دنیا میں کیوں آیا؟ کیوں ضرورت پڑ گئی تھی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کی؟ اور اگر خداوند کے روح نے یا خداوند خدا نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا تھا؟ یہ حوالہ پوری خداوند یسوع مسیح کے پورے مشن کو ایکسپلین کرتا ہے۔ مقدس لوکا طبیب نے اس حوالے کو میں کہتا ہوں کہ بڑی زبردست انداز میں اس نے بیان کیا۔ اگر ہم عیسائیہ نبی کے صحیفے کو دیکھیں اور وہ پورا، یعنی کہ عیسائیہ اس کا 61 چیپٹر ورس 1 سے لے کے ورس 20 تک پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی، اور مقدس لوکا نے اس
20 ورسز کو ان 5 آیات کے اندر بڑی زبردست طریقے سے لکھ دیا. اور ایک آج کے دن خداوند یسوع مسیح سبت کے دن جب عبادت خانے میں گئے، ان کو موقع ملا تلاوت کرنے کا، انہوں نے تمہار کھولا اور عیسائیہ 61 اور ورس 1 سے پڑھنا شروع کیا. خداوند کا روح مجھ پر. اب یسوع دنیا میں کیوں آیا؟ ریزن کیا تھی خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کی؟ اور اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور پہلی آیت اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک عورت خداوند یسوع مسیح سے ملتی ہے جس کو ہم سامری عورت کے نام سے جانتے ہیں. بڑا زبردست واقعہ ہے، بہت زبردست. اس عورت کے پاس سب کچھ تھا. اس عورت کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ غریب تھی. اور میرا اور آپ کا خداوند خوشخبری دینے کے لیے پہنچ گیا وہاں پر. اور وہ عورت خوشخبری کے بعد کیا کہتی ہے؟ خوشی سے بھاگتی ہوئی شہر کے اندر چلی گئی اور کہنے لگی کہ مجھے مسیحا مل گیا. ہاللیلویہ. غریبوں کو خوشخبری دینا یہ کام تھا خداوند یسوع مسیح کا. غریبوں کو خوشخبری دوں. اور اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں ایک اور حوالہ، لوکا کی انجیل 8 باب اور اس کی 26 آیت خداوند کے کلام میں سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے. لوکا اس کا 8 باب اور اس کی 26 آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے. پہلی بات، خداوند یسوع مسیح دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ غریب خوشخبری پا سکیں. اور دوسرا حوالہ لوکا کی انجیل 8 باب اور اس کی 26 آیت، اور لکھا ہے پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچا جو اس پار گلیل کے سامنے ہے. جب وہ کنارے پر اترا تو شہر کا ایک مرد اس سے ملا جس میں بدرو ہے اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا. آمین. یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک اور جگہ چلے گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صرف جسم کے لیے رہائی کا اعلان نہیں کرتے، وہ صرف جسم کی غریبی کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ وہ روح کی غریبی کو بھی دور کرتے ہیں اور وہ جسم کی غریبی کو بھی دور کر دیتے ہیں. وہ روح کو بھی شیطان کی اور گناہ کی قید سے چھڑا لیتا ہے اور وہ جسم کو بھی جیلوں کی قید سے چھڑا لیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور ابھی جس شخص کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ بدروہوں سے گھرا ہوا ہے، یہ قید ہے، بدروہ گرفتہ ہے، یہ قید میں ہے، شیطان کے لوگوں کی قید میں ہے، شیطان کی تاثیروں کی قید میں ہے. اور میرا اور آپ کا خداوند پہنچ گیا اس کو آزاد کرنے کے لیے. اس کو کیا کرنے کے لیے؟ آزاد کرنے کے لیے. لوکا 4 باب کے مطابق خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سامری عورت کے پاس خوشخبری دینے کے لیے چلے گئے. اور پھر ہم نے ابھی خداوند کے کلام میں سے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اس بدروح گرفتہ شخص کے پاس اس کی روح کو، اس کی باڈی کو قید سے رہائی دینے کے لیے پہنچ گئے. ہاللیلویہ. قید سے رہائی دینے کے لیے یسوع اس دنیا میں مجھے اور آپ کو رہائی دینے کے لیے. یسوع اس دنیا کے اندر میری روح کو اور آپ کی روح کو گناہ کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اگر آج ہماری زندگی گناہ کی قید میں ہوگی، اگر آج بھی ہم نشوں اور تماشوں کے اندر پڑے ہوں گے، تو پھر یسوع کے اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آج بھی ہم پرانی انسانیت اور پرانی زندگی میں ہیں، تو اگر ہماری زندگی بدل چکی ہے، اگر ہم کلام اقدس پر چل رہے ہیں، حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم مسیح کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، تو that's mean کہ ہم نئے ہو چکے ہیں. یسوع کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے. اور آج یہ قیدی بھی جس کی روح بھی قید میں تھی اور اس کی باڈی بھی قید میں تھی، اور یہ رہائی پانے کے لیے میرے آقا وہاں پہنچ گئے رہائی دینے کے لیے.
जहां पर जिंदगियों को, जहां पर लोगों को जरूरत पड़ती है, वहां मेरा और आपका मुनज्जी पहुंच जाता है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, मैं, वो आज भी हमारे दरमियान आ जाता है। वो हमें बीमारियों की कैद से छुड़ाने के लिए आ जाता है। वो हमें गुनाह की कैद से छुड़ाने के लिए आ जाता है। वो हमें जेलों की कैद से छुड़ाने के लिए आ जाता है। पौलुस और सिलास का बड़ा जबरदस्त वाकया है, बड़ा खूबसूरत वाकया। अमाल की किताब उसका 16वां बाब अगर हम पढ़े तो एक जबरदस्त मंजर हमारी आंखों के सामने से गुजरता है कि वो दोनों कैद में थे। हम गीत भी गाते हैं, पौलुस ने सिलास को देखो बीच जेल दे पाया। अब जेल में थे वो, और वो खुशी से खुदा उनकी हमद कर रहे थे, वो सिताइश कर रहे थे, वो नगमा सुनाई कर रहे थे, वो थैंक्स गिविंग कर रहे थे, और खुदावंद का जलाल नाज़िल हुआ। और कलाम 10 में लिखा है जेल की नींव हिल गई। वो चाल आया, जेल की नींव हिल गई, लॉक्स खुल गए और कैदी भागने लगे। देखें, जिस्मानी तौर पर भी खुदावंद रिहाई देता है, कैद से रिहाई देता है। रूहानी तौर पर भी खुदावंद हर किस्म की बदी से, गुनाह की कैद से, इब्लीस की कैद से छुड़ाने की कुदरत रखता है। इसके बाद आगे चलेंगे, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे नंबर 3 अंधों को बिनाई देना। अब खुदावंद के कलाम के अंदर बहुत सारे वाकयात हैं जिसमें खुदावंद ने बहुत सारे अंधों को रिहाई दी है, बिनाई दी है। अगर हम यूहन्ना की इंजील इसका 9वां बाब पढ़े तो ये पूरा एक अंधे की शिफा का वाकया है, पूरा एक अंधे, जिससे तफ्शीश भी होती है बाद में। और वो कहता है अब मैनू नहीं पता कि वो कौन है, मैनू यह पता होता नाम यीशु है। ऐसे ही है। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए हैं ताकि मैं और आप देख सकें, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर चीजों को देख सकें, खुदावंद के जलाल को, उसकी प्रेजेंस को देख सकें। एवं तो स्टीफनस ने कह रहा था कि मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ बैठे देखता हूं, क्योंकि उसकी रूहानी आंखें खुल चुकी थी, उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो चुकी थी। खुदावंद चाहता है कि मेरी और आपकी भी रूहानी आंखें खुल जाएं, हम खुदा के जलाल को देखना शुरू करें, हम उसकी प्रेजेंस को फील करना शुरू करें। खुदावंद चाहता है कि हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं। हमें पता होता है कि बहुत से काम गलत हैं, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे होते हैं। खुदावंद चाहता है कि हमारी रूह की आंख खुल जाए, कि हम उस खतरे से बच जाएं, हम उस डेंजरस थिंग से बाहर आ जाएं। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि मैं और आप रूहानी और जिस्मानी तौर पर बिनाई पालें। हालेलुया। रूहानी और जिस्मानी तौर पर क्या पालें? बिनाई पालें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कुचले हुओं को आजाद करो। किनको आजाद करो? कुचले हुओं को। आपका क्या ख्याल है कि ये लफ्ज जो कुचला हुआ है ये क्या है? क्या माइंड में आता है आपके? कुचला हुआ, कुचला हुआ जो है ये बिल्कुल ऐसे है जिसकी सूरत बिगड़ चुकी है। जिसकी सूरत क्या है? असी पंजाबी से नहीं कहते मिध दिता गया, मिधिया आया, ये कुचला हुआ। जिसकी सूरत, जिसकी छवि, जिसकी शक्ल बिल्कुल खराब हो गई हो, वो कुचला हुआ है। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं कुचले हुओं को आजाद करने आया हूं। हैरत की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में कुचले हुओं को आजाद करने आया था। आइए एक हवाला खुदावंद के कलाम में से निकालते हैं। आइए खुदावंद के कलाम को खोलेंगे और निकालेंगे ईसाया नबी का सहीफा और उसका चैप्टर 53। गौर से सुनिएगा। ईसाया 53 बाब और उसकी दूसरी आयत से 6ठी आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत
کلام اقدس میں لکھا ہے پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جل کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش ہیں۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ آمین۔ اگر 10ویں آیت بھی پڑھ دوں تو 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ آمین۔ کس کو آزاد کرنے آیا جی؟ وہ تو آپ بھی کچھ لیا جا رہا سی ہے بابا۔ دیکھیں میرا اور آپ کا خداوند مجھ غریب کو اور آپ غریب کو خوشخبری دینے کے لیے آیا، خود غریب بن کے، خود کیا بن کے؟ غریب بن کے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جنم کہاں پر لے رہا ہے؟ جرمنی میں، تاکہ میں اور آپ اس سے ملاقات کر سکیں۔ قیدیوں کو آزاد کرنا، مجھے اور آپ کو ہر قسم کی قید سے آزاد کرنے کے لیے وہ خود رومی سپاہیوں کی قید میں جانے والا ہے، مجھے اور آپ کو قید سے آزاد کرنے کے لیے۔ آگے دیکھیں، اندھوں کو بنائی، وہ مارتے رہے میرے اور آپ کے خداوند کو، منہ پر آنکھوں پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے میری اور آپ کی خاطر، تاکہ میری اور آپ کی روحانی اور جسمانی آنکھیں کھل جائیں۔ اور آگے لکھا ہے کچلے ہوئے کو آزاد کرنے آیا ہے، وہ کچلے ہوئے کو، وہ خود کچلا گیا، خود کچلا گیا، اس کی صورت بدل بگڑ گئی میری اور آپ کی خاطر۔ ہم جو شیطان کے اور گناہ کے بوجھ تلے کچلے جا رہے تھے، میرا اور آپ کا گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ خداوند یسوع کا خون ہمارے گناہوں کی معافی ہے، اس کی قربانی ہمارے گناہ کا نذرانہ ہے، اگر یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اور اس کے بعد بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے مالک کو بار بار کچلتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح نے ایک ہی بار صلیب پر جان دی ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم بار بار اس کو صلیب پر چلاتے ہیں، بار بار اس کو صلیب پر چلاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اس نے ایک ہی بار جان دی ہے میرے اور آپ کے، وہ ایک ہی بار ہمارے گناہوں کو لے گیا۔ لیکن اگر ہم بار بار گناہ کرتے رہیں گے، اگر ہم بار بار اس کی قربانی کو اگنور کرتے رہیں گے تو ہم اسے تکلیف دیتے رہیں گے، ہم اسے کچلتے رہیں گے، بار بار اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، ضرورت ہے کہ ہم جس طرح خداوند یسوع مسیح کچلے ہوئے کو آزاد کرنے آیا ہے، ہم بھی دوسروں کے پاس جائیں، ان کے پاس جو کچلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کو آزادی، اس آزادی میں شامل کریں جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس آزادی میں جس میں میں اور آپ شامل ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، اور کلام اقدس میں لکھا ہے سال مقبول کی بنیادی۔ سال مقبول کون سا ہے؟ کون سا سال ہے؟ سال مقبول ہے آنے والا دن یا آنے والا سال، اس کو خداوند کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا انگلش میں BC ہوتا ہے، بیفور کرائسٹ، اور AD ہوتا ہے۔ AD اس میں لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ،
ڈیتھ تو نہیں ہوئی نہیں, وہ تو زندہ ہے. تو آفٹر ڈیتھ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایناٹومی ہے. ایناٹومی کا مطلب ہے میرے خداوند کا سال, آنے والا سال, جب وہ دوبارہ اس دنیا کے اندر اپنی پوری قدرت جہاں جلال اور شان کے ساتھ آئے گا. یہ ایناٹومی پوری دنیا, ہر ایک مذہب یہ بھی کہتا ہے, یعنی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں میرے اور آپ کے منجی کا. ہاللیلویا. ساری دنیا, ہر مذہب, ہر فقہ, ہر قوم مانتی ہے اے ڈی نو, سارے مانتے ہیں, لکھتے بھی ہے اے ڈی ہے, لکھتے بھی ہیں میرے خداوند کا سال, ایناٹومی. اور جو نجات کا دن, قبولیت کا دن, اس کو نجات کا دن بھی کہتے ہیں اور اس کو قبولیت کا دن بھی کہتے ہیں. اس کو خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا سال بھی یا دوبارہ آنے کا دن بھی کہا جاتا ہے. سال مقبول کی منادی اس کو کہا جا رہا ہے. اب اگر ہم خداوند کے کلام میں سے اوپر والی 4 چیزوں کو, یعنی کہ 4 باتیں جو ہیں, ان کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو پھر ہم آٹومیٹکلی 5th میں پہنچ جائیں گے. سال مقبول کی منادی کرنا شروع کر دیں گے. سال مقبول کی کیا منادی کرنا. اگر ہم گناہگاروں کے پاس جا کر خوشخبری سنانا شروع کریں گے, اگر ہم لوگوں کی شفایت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, جھک جائیں گے, تو وہ بالکل توبہ کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے منتظر ہو جائیں گے. وہ جھک جائیں گے خداوند کی حضوری میں. وہ تب جب ہم یہ 4 کام کرنے شروع کریں گے, پہلے اپنی زندگی کے اندر اور پھر دوسروں کی لائف کے اندر کرنا شروع کریں. پہلے اپنی زندگی کے اندر بہت ضرورت ہے کہ پاسٹر جان اپنے گریوان دے وچ بھی تھوڑا جہا ویل لگے. بہت ضرورت ہے. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنی زندگی پر, اپنی فیملیز پر بھی غور کرنا شروع کریں, اور خوشخبری گھر سے. پترس کہتا ہے عدالت کرو ہی شروع ہونی ہے گھر سے. تو جب ہم ساڈے تو شروع ہونی ہے تو پھر انہاں دا کی, اے جڑے بیٹھے نہیں, پھر انہاں دا کی کرو. گھر سے, گھر سے عدالت شروع ہونی ہے, تو اپنے گھر سے خوشخبری کا آغاز کر دیں. اپنے گھر سے اے قید خانے دیا دیواراں ڈھا دو اپنے گھر دے وچ. بہت ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم بھی جو ہے وہ ہر قسم کی قید کی دیواروں کو اٹھا دیں. ہم بھی لوگوں کے لیے شفایت کریں تاکہ اندھے دیکھیں, لنگڑے چلیں اور خداوند کے نام کی تعظیم کریں. ہم بھی جائیں اور جس طرح ہم کچلے ہوئے تھے اس نے ہمیں آزاد کیا, ہم بھی اس کی خوشخبری سے بہت سارے کچلے ہوں کو اس کے پاس لانے کا سبب بنے. اور آج کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح خود کچلا گیا لیکن پھر بھی وہ کچلے ہوں کو آزاد کرتا ہے. ہاللیلویا. ہم نے سیکھا وہ خود قید میں چلا گیا تاکہ قیدیوں کو رہائی دے سکے. وہ خود بھوکا رہا تاکہ دوسروں کو کھلا سکے. 4000 کو خداوند یسوع کھانا کھلا رہا ہے, 5000 کو کھانا کھلا رہا ہے, لیکن پھر بھی صلیب پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. بابا پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں. میری اور آپ کی پیاس ہے اس کو. وہ مرتے تم بھی کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں. اور ساڈی پیاسی ہو, ساڈی روح دی پیاسی ہو, ہماری پیاس تھی اس کو. وہ جو ہزاروں ہزار کو کھانا کھلاتا ہے وہ خود بھوکا رہا. اس نے خود ظلم اور تشدد برداشت کیا تاکہ شکستہ دل تسلی پائے. ہاللیلویا. شکستہ دل تسلی پائے. یسوع مسیح انسان کے ہر مسئلے کا حل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا. انسان کے ہر مسئلے کا, بولے نا, انسان کے ہر مسئلے کا حل کرنے کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا. 1000 problem and 1 solution and his name Jesus Christ. وہ ایک سلوشن ہے ہزاروں مسئلوں کی. ہاللیلویا. ایک سلوشن ہزاروں مسئلوں کی. او واو, ایک سلوشن. میتھس دا سوال پڑھو, ہر سوال دے وچ فارمولا فرق ہوتا ہے. ہر سوال دے وچ فارمولا فرق ہوتا نا. ایک سلوشن تے نہ آیا, الگ الگ سلوشن ہوئے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سب کی الگ الگ مشکلیں ہوں گی, الگ الگ پرابلمز ہوں گی, لیکن ان کا حل صرف ایک ہے
اور وہ خداوند یسوع ہے۔ ہاللیلویہ، حل صرف ایک ہے اور وہ خداوند یسوع ہے۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے ایک آخری حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم خداوند کے کلام کو کلوز کریں گے۔ ہم جائے دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے لوکا 19 باب اور اس کی 10ویں آیت، کلام اقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 19 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ بھی جو ورس ابھی تلاوت کی گئی ہے بڑا خوبصورت منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ پکچر آپ کے سامنے ہے کہ یہ جس کا قد چھوٹا سا تھا وہ منتظر تھا، دیکھنا چاہتا تھا خداوند یسوع کو، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا تو اس کو کہا امینوا سے تیرے کار ہی جانا ہے، اور چلے گئے۔ یہ مسول لینے والا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہودی اس کو گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جہاں پر خداوند یسوع مسیح آ جاتا ہے انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب یائر کی بیٹی مر گئی لوگ رو رہے تھے، لیکن جب خداوند آ گیا تو ان کا ماتم بھی رقص ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر جس کو لوگ گناہگار کہہ رہے ہیں اب خداوند اس کے گھر پہ آئے، اب خداوند اس کے گھر پہ آئے اور وہ محصول لیتا تھا اور سود خور بھی کہہ سکتے جو تسی سود تے پیسے لینا دینا اے کم سیدھا۔ اور آج جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر آ گئے، وہ گھر میں پیر کے رکھا، اس کی زندگی، اس کی روح، اس کے خیال، اس کے ارادے، اس کے دل بدل گئے پاؤں رکھنے سے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے جس سے 2 گنا لیا ہوا تھا 4 گنا واپس کرنے لگا، وہ 4 گنا واپس کرنے لگا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے منہ سے مفوق الفطرتاً آواز نکلے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے، وہ جو خداوند کی شفا کے، وہ جو خداوند کے رحم کے منتظر ہیں، وہ جو خداوند کی حضوری میں جھکنے کے لیے تیار ہیں، گناہ سے توبہ کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ یہ مقصد ہے خداوند کا اس دنیا میں آنے کا۔ اگر ہم کھوئے ہوئے ہیں تو ہمیں واپس پانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر غریب ہیں تو آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم امیر ہو جائیں۔ اگر ہم روحانی طور پر اندھے ہیں تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر ہم کچلے ہوئے ہیں، گناہ کی قید میں ہیں، تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی قید سے رہائی پا لیں۔ اگر ہم کچلے ہوئے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے، اور اگر ہم اس مشن سے واقف ہو کر پھر بھی گناہ ہی کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہت میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر پاویں جتنے مرضی بپتسمہ لے لو، کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے مرضی ہاللیلویہ کے نعرے لگا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، اپنی زندگیوں کو نہیں پڑھتے۔ نینوا کی مثال زبردست مثال ہے، تباہ ہو جانا تھا، انہوں نے پتہ چل گیا ان کو کہ تباہ ہونے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، توبہ کر لی، روزہ رکھ کے خدا کے حضور میں جھک جائے، خدا کے ارادے کو بدل دے نینوا کی طرح۔ اگر نینوا کی طرح ہم نہیں بدلیں گے تو پھر ہمارا حال سدوم اور عمورہ جیسا ہوگا، چل کے بس ہم ہو جائیں گے۔ تو پھر کوئی نازدہ پیچھے بیلے گا تو کی بن جائے گا جی؟ نمکدار سدوم۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں، پرانی زندگی کو چھوڑ کر خداوند کے قدموں میں جھک جائیں، گناہ کی زنجیروں کو توڑ کر اس کے قدموں میں آئے اور اپنی زندگی اس کو دے دیں، اپنی
اپنی زندگی شاگرد یہی کرتے رہے. انہوں نے بھی بہت سارے قیدیوں کو آزاد کیا, انہوں نے بھی بہت سارے کچلے ہوں کو آزاد کیا, انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کو کھولا. اگر کھولا نہ ہوتا تو شاید میں اور آپ آج اس چرچ کے اندر خداوند کی حمد اور پرستش اور کلام کو نہ سن رہے ہوتے. یہ شاگردوں کا ان کی محنت کا پھل ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو ہم پر, مجھ پر اور آپ پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی یہی کریں جو ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کر کے کیا ہے. اگر ہم ویسا ہی کریں گے جیسا یسوع نے کیا, اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں. ہاللیلویا. اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم, اور دیکھیں نا یسوع مسیح جب پکڑوائے گئے صبح صبح کے ٹائم سے ایک عورت نے کیا دیتا, ہاں یہ اس کا لہجہ تو بالکل ویسا ہے جیسا یہ بھی مسیح کے ساتھ تھا, اس کا چال چلن اس سے ایسا ہے. کیسے پتا چلا اس کو کہ یہ پترس جو ہے یہ اس کو انکار کر دیا. پھر اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا اس کو. نا کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا. تو جب ساتھ رہنے سے ہمارے لہجے, کریکٹر, چال چلن بدل جاتا ہے. لیکن آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, شیطان کے ساتھ یا خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ؟ یہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ یسوع کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا مزاج یسوع جیسا ہوگا, آپ کا چال چلن یسوع جیسا ہوگا, آپ کی بول چال خداوند یسوع جیسی ہوگی. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور غور کریں. اگر آج بھی ہم روحانی طور پر غریب ہیں تو آج خداوند سے کہیں, خداوند تو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے, میں اس خوشخبری کو ریسیو کرتا ہوں, میں اس خوشخبری کو ریسیو کرتی ہوں. اگر آج بھی آپ کی زندگی کے اندر آپ فیل کر رہے ہیں روحانی اندھاپن ہے تو اس سے کہیں خداوند I want your light, I want that you open my eyes. خدا میں چاہتا ہوں کہ تو میری روحانی آنکھوں کو کھول دے. اگر آپ گناہ کی قید میں ہیں, شیطان کی قید میں ہیں, تو خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے اس قید سے چھڑا لے, کیونکہ تو ہی تو ہے جو قید سے چھڑا لیتا ہے. اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ بہت عرصے سے بیماری کی قید میں ہیں تو ایمان کے ساتھ جھک جائیں, اس سے کہیں کہ خدا میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے اس بیماری کی قید سے چھڑا دے.